السلام علیکم. کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب من لا یحضر الفقی جلد دوئم اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 15. یہاں پر ہم اس سٹنگ میں اس ریڈنگ کی نشست میں جانیں گے جس ٹاپک کے بارے میں وہ ہے حج کے اسباب. آئیے مل کر ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں. حضرت شیخ صدوق اس کتاب کے مصنف رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ میں یہاں جن اسباب و علل کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے روایت کر کے بیان کر رہا ہوں، ان کی اسانید کو میں نے اپنی کتاب جامع علل الحج میں درج کر دیا ہے. اور اب آئیے باقاعدہ یہاں پر جو حدیث کے نمبر ہیں ان کے ساتھ ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے. حدیث نمبر 211 پہ ہم پہنچ گئے. لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبے کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ دنیا کے وسط میں ہے. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2112. لکھا ہے اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ کعبے کا نام کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ مربع بریکٹ میں ہے چوکور ہے، اور یہ چوکور اس لیے ہو گیا کہ یہ بیت معمور کے ٹھیک نیچے ہے اور چوکور ہے، اور بیت معمور اس لیے چوکور ہے کہ وہ عرش کے ٹھیک نیچے ہے اور وہ چوکور ہے، اور عرش اس لیے چوکور ہے کہ وہ کلمات کے جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ 4 ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر. اب اگلی حدیث ہے نمبر ہے 2113. لکھا ہے اور بیت اللہ کا نام حرام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر مشرکین کا داخلہ حرام ہے. اگلی حدیث ہے 2114. اور بیت اللہ کو عتیق عین تے یہ قاف اس لیے کہا گیا کہ یہ غرق ہونے سے بچا تھا. اگلی حدیث کا نمبر ہے 2115. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام عتیق اس لیے ہے کہ یہ لوگوں سے آزاد ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہے. اگلی حدیث ہے 2116. اور بیت اللہ کو زمین کے بالکل وسط میں اس لیے رکھا گیا کہ اسی کے نیچے سے زمین بچھائی گئی تاکہ اہل مشرق اور اہل مغرب سب پر اس کا فریضہ حج برابر رہے. اور حجر اسود کو اس لیے بوسہ دیا جاتا ہے اور مس کیا جاتا ہے تاکہ اس عہد کو جو میثاق میں ان لوگوں سے لیا گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں ادا کر دیا جائے. اور حجر اسود کو اس رکن میں رکھا گیا جہاں وہ اس وقت ہے، کسی دوسرے رکن میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میثاق کیا تھا اس کو اسی جگہ رکھا تھا. اور کوہ صفا سے اس رکن کا استقبال جس میں حجر اسود ہے تکبیر کے ساتھ کرنے کی سنت اس لیے جاری ہو گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کوہ صفا سے دیکھا کہ حجر اسود اس رکن میں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تحمید کرنے لگے. آگے لکھا ہے کہ اور میثاق کو حجر اسود میں اس لیے رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی علیہ السلام کی وصایت کا میثاق کیا تو ملائکہ کے جوڑ کانپنے لگے تھے، اور سب سے پہلے اقرار میں جس نے جلدی کی یہی حجر اسود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا اور وہ میثاق اس کے منہ میں ڈال دیا. اب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کی بولتی ہوئی زبان اور دیکھنے والی آنکھ ہوگی، اور وہ اس
ہر اس شخص کی گواہی دے گا کہ جس نے یہاں آ کر اس میثاق کو ادا کیا۔ پھر آگے چلتے ہیں، نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اور حجر اسود کو جنت سے اس لیے نکال کر بھیجا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو عہد و میثاق میں سے بھول گئے ہوں انہیں یاد دلا دے، اور حرم کے حدود جو تھے وہ وہی ہیں کہ ان میں نہ کچھ کم ہوئے نہ زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک سرخ یاقوت نازل فرمایا تھا، اس کو انہوں نے بیت اللہ کی جگہ رکھا تھا اور اس کا طواف کرتے تھے، جس کی ضو ان نشانات تک پہنچی جو اللہ تعالیٰ نے ان نشانات تک حرم قرار دے دیا۔ اور حجر اسود کو مس اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں سارے خلائق کے عہد و میثاق ودیت ہیں، اور دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ بنا دیا۔ اگر ایام جاہلیت کے گندے اور نجس لوگ اس کو مس نہ کرتے تو یہ ایسا ہوتا کہ جو بیمار بھی اس کو مس کرتا وہ اچھا ہو جاتا۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 2117، لکھا ہے حتیم ہے تو یہ میم۔ حتیم کو حتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ وہاں ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے ہیں، اور لوگ حجر اسود اور رکن یمانی کو مس کرتے ہیں اور دوسرے ارکان کو مس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکن یمانی عرش کے دائیں جانب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو چیز اس کے عرش کے دائیں جانب ہے اسے مس کیا جائے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کر لیجئے، لکھا ہے حدیث 211 سے لے کے 218 کی اسناد کے لیے علل الشرائع سے رجوع کیا جائے، یعنی کہ یہ اس میں ہم اور کافی احادیث کا حوالہ ہے یہاں پر۔ آگے چلتے ہیں، اب حدیث ہے 2118، اس کا بھی حوالہ وہی ہے، یعنی کہ علل الشرائع۔ اور حدیث یہ ہے کہ اور مقام ابراہیم علیہ السلام اس کے بائیں جانب اس لیے رکھا، اس لیے ہے کہ قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہوگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہوگی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ عرش کے داہنے جانب ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ عرش کے بائیں جانب ہوگی۔ اور قیامت کے دن مقام ابراہیم علیہ السلام اپنی اسی جگہ پر ہوگا اور ہمارے رب کا عرش آگے کی جانب ہوگا، پیچھے کی جانب نہیں ہوگا۔ اور رکن شامی جاڑے گرمی میں دن رات متحرک رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے ہوا قید ہے۔ اور اس کا حوالہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 210 معاویہ بن عمار کی بیان کردہ حدیث میں اسے تحریر کیا ہے، جو انہوں نے حضرت ابو عبداللہ سے سماعت کی۔ اب یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا اور آگے چلتے ہیں۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور خانہ کعبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس پر سیڑھی لگا کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حجاج نے خانہ کعبہ کو منہدم کیا تو لوگ اس کی مٹی اٹھا کر لے گئے، اور جب لوگوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تو ایک سانپ نمودار ہوا جس نے لوگوں کو تعمیر سے روک دیا۔ جب حجاج آیا تو اسے لوگوں نے بتایا، اس نے حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے اس کے متعلق رجوع کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کو حکم دو کہ جو شخص یہاں سے جو کچھ لے گیا ہے وہ سب لا کر یہاں واپس ڈال دے۔ چنانچہ جب اس کی دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی ساری مٹی اس میں ڈال دی جائے۔ اس لیے خانہ کعبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اس میں سیڑھی لگا کر جاتے ہیں، اور لوگ اس چار دیواری سے باہر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے اندر سے نہیں کرتے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادر گرامی چہار دیواری کے اندر دفن ہیں اور اس میں ان کی قبر ہے، اس لیے باہر سے طواف کرتے ہیں تاکہ ان کی قبر پاؤں تلے روندی نہ جائے۔ اور اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 2119، اور روایت کی گئی ہے کہ اس میں چند انبیاء علیہ السلام کی قبریں بھی ہیں، اور یہ حوالہ ہے جو کہ علل الشرائع سے ہی ہمیں ملے گا۔ اس میں جتنی بھی آگے احادیث ہیں 2-3 وہ علل الشرائع میں بھی یہ تمام حوالے موجود ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور اس چہار دیواری میں خانہ کعبہ کا کوئی جز ناخن کے ایک تراشے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر اگلی حدیث نمبر ہے 2120 کہ اور اس کا نام مکہ اس لیے ہوا کہ لوگ یہاں ایک دوسرے کو ہاتھوں سے دھکا دیتے ہیں۔ پھر حدیث نمبر 3121 ہے کہ اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اس کا نام مکہ اس لیے پڑ گیا کہ اس کے گرد اور اس کے اندر لوگ گریا و بکا کرتے ہیں، اور بکا خانہ کعبہ کی جگہ کو کہتے ہیں، اور مکہ پوری آبادی کا نام ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور خانہ کعبہ کے پاس کوئی ہدیہ اور نظر لانا مستحب نہیں، اس لیے کہ یہ سب خانہ کعبہ کے خدام کا ہو جاتا ہے، مسکینوں کو کچھ نہیں ملتا، اور کعبہ تو نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہدیہ لایا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے ہے
ہے، اور روایت میں ہے کہ حجرے کے اوپر سے ندا کی جاتی ہے کہ آگاہ ہو، جس کا خرچہ ختم ہو گیا ہو وہ یہاں آ جائے اور اس کو خرچہ دے دیا جائے گا۔ یہاں پر حوالہ تھوڑا تفصیل سے دیا گیا ہے جو کہ ہم حاشیے میں جا کے پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، پورا ایک پیراگراف ہے، آئیے حوالہ پڑھتے ہیں۔ کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 242 پر اپنی اسناد سے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بھائی علی بن جعفر سے روایت کی ہے۔ آج جناب علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی کنیز کو کعبے کے لیے ہدیہ کر دی تو اس کا کیا کیا جائے؟ فرمایا میرے پدر بزرگوار کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے اپنی کنیز کعبے کے لیے ہدیہ کر دی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کنیز کی قیمت کیا اندازہ لگاؤ یا اسے فروخت کر دو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کنیز کی قیمت کا اندازہ لگاؤ اور اسے فروخت کر دو۔ پھر ایک شخص حجر پر کھڑا ہوا اور آواز لگائے، کیا کسی کا نفتہ گم ہو گیا ہے یا اس کے راستے میں رکاوٹ پیش آ گئی ہے، اس کی خوراک ختم ہو گئی ہے تو وہ فلاں بن فلاں کے پاس آئے، پھر وہ انہیں عطا کرے، جو پہلے آئے اسے پہلے، یہاں تک کہ کنیز کی قیمت ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح علل الشرائع اور قرب الاسناد میں ہے، اور کافی جلد نمبر 4 باب کعبہ کو جو ہدیہ کیا جائے کہ ضمن میں، اور علل الشرائع میں ابن ولید سے، انہوں نے صفار سے، اور انہوں نے ابراہیم بن ہاشم سے، انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ سے، اور انہوں نے سکونی سے، انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے، اور انہوں نے علی بن الحسین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا کہ اگر میرے پاس سونے اور چاندی سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں اور تو میں کعبے کو ہدیہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مساکین کے بجائے خدام کے ہاتھ تک جاتا ہے۔ آئیے اب ہم نے یہ جان لیا، اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، اگلی حدیث پڑھنے جا رہے ہیں 2123۔ اور ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق سوال کیا گیا کہ ترجمہ کہ اس میں شہری اور باہر والوں کا حق برابر ہے، یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 25۔ تو لکھا ہے کہ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے یہ ہرگز جائز نہ تھا کہ مکے کے گھر والوں میں دروازے لگائے جائیں، اس لیے تاکہ حاجی لوگ اس کے گھروں کی صفوں میں ان کے ساتھ قیام کریں اور اپنے اپنے مناسک بجا لائیں۔ سب سے پہلے مکے کے گھروں میں دروازے معاویہ نے لگوائے۔ آگے چلتے ہی لکھا ہے کہ اور مکے میں سکونت اختیار کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکالے گئے، اور یہاں جو مقیم ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ مکے میں رہ کر وہ سب کچھ وہ کرنے لگتا ہے کہ جو مکے کے علاوہ دیگر شہروں میں کیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی حوالہ ہے جو کہ ہم پڑھ لیتے ہیں، حوالہ پڑھنے ہم حاشیے میں آئے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230 کی طرف رجوع کیا جائے۔ یعنی پھر آگے چلتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا حوالہ، پھر لکھا ہے کہ یعنی وہ اس شہر کے تقدس کا خیال نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی، اور ساتھ لکھا ہے کہ اور آب زمزم شیریں نہیں رہ گیا، اس لیے کہ یہ دونوں پانیوں سے جھگڑنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایلوے کے مزے کا کڑوا چشمہ جاری کر دیا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ برقی نے محاسن صفحہ نمبر 573 پر اپنی اسناد کے ساتھ تو حضرت ابو عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا کہ زمزم دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا، تو وہ غرور میں آ کر دوسرے پانیوں سے جھگڑنے لگا، پس خدا نے اسے نیچا کر دیا اور اس پر ایلوے کا چشمہ جاری کر دیا۔ مصنف نے علل الشرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 441 پر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، اس کے یعنی ہم نے جو جہاں تک پڑھا تھا لکھا ہے کہ مگر آب زمزم کبھی کبھی شیریں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی طرف وہ چشمہ بہا دیا جاتا ہے جو حجر اسود کے نیچے سے پھوٹتا ہے، اور جب اس چشمے کا پانی اس پر غالب آ جاتا ہے تو یہ شیریں ہو جاتا ہے۔ اور حوالہ ہے علل اردو ترجمہ صفحہ نمبر 441 اور محاسن میں ان کی اسناد کے متعلق علی ابن عقبہ سے، اور انہوں نے ہمارے بعض اصحاب سے یہی روایت کی ہے۔ اور اب حاشیے کی معلومات جاننے کے بعد چلتے ہیں دوبارہ واپس اس آگے کی طرف صفحے کے کہ جہاں سے ہم حاشیے میں آئے تھے۔ لکھا ہے کہ اور صفا کو صفا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ اس پر اتارے گئے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے ایک نام تراش کر اس پہاڑ کا رکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اور حضرت حوا کو
اور حضرت حوا کوہ مردہ پر اتاری گئی وہ، اور چونکہ عورت کو مرات کہتے، میم رے الف گولتا مرات کہتے ہیں، اس لیے مرات سے نام تراش کر اس پہاڑ کا نام مروت رکھ دیا گیا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192 پر، اور مؤلف نے علل اردو ترجمے صفحہ نمبر 456 میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 2124 لکھا ہے کہ اور مسجد کو حرم قرار دیا گیا کعبے کی وجہ سے، اور حرم کو حرم قرار دیا گیا مسجد کی وجہ سے، اور حرم کی وجہ سے احرام واجب کیا گیا۔ اور حوالہ ہے علل الشرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 441 پر اسناد کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2125، اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اہل مسجد کے لیے قبلہ قرار دیا، اور مسجد کو اہل حرم کے لیے قبلہ قرار دیا، اور حرم کو تمام اہل دنیا کے لیے قبلہ قرار دیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، حوالے کے لیے علل الشرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 441 سے رجوع کیا جائے، یہ یہاں پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور احرام میں تلبیہ تیلام بے یہ ہے تلبیہ اس لیے قرار دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو حج کی خبر کر دو کہ لوگ تمہارے پاس پاپیادہ جوق در جوق آئیں، یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 27 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کیا تو تمام گھاٹیوں سے لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے کہ جیسا کہ کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335 پر باب تلبیہ میں حلبی سے روایت کی گئی ہے، اور مصنف نے علل اردو ترجمہ صفحہ نمبر 442 پر عبید اللہ بن علی حلبی کی روایت میں تذکرہ کیا ہے۔ اب آئیے حدیث پڑھتے ہیں، اس کا نمبر ہے 2126، اور ابی الحسین اسدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اور جو انہوں نے کی ہے سہل بن زیاد سے، انہوں نے جعفر بن عثمان دارمی سے، اور انہوں نے سلیمان بن جعفر سے، ان کا بیان ہے کہ میں حضرت امام ابو الحسن علیہ السلام سے تلبی اور اس کے سبب کے متعلق دریافت میں نے کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ احرام باندھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے اور کنیز، میں جہنم کو تم لوگوں کے لیے حرام کر دوں گا، جس طرح تم لوگوں نے میری خاطر ان چیزوں کو حرام کر لیا۔ تو بندوں کا لبیک اللہم لبیک کہنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ندا کو قبول کرنا ہے۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی اس لیے قرار دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وادی میں شیطان نظر آیا، تو آپ علیہ السلام نے اسے دوڑایا، اور وہ شیطان کی منزلیں ہیں۔ تو یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے ہم نے کہ لکھا ہے مصنف نے علل اردو ترجمہ صفحہ نمبر 457 میں حلبی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور سعی کا مقام اللہ کے نزدیک زمین کا پسندیدہ ٹکڑا ہے، اس لیے کہ یہاں آ کر ہر جابر و سرکش کو ذلیل ہونا پڑا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434 پر اپنی اسناد کے ساتھ ابو بصیر سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 2127 پہ لکھا ہے اور یوم ترویہ تیرے واو یہ کو یوم ترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں پانی موجود نہیں تھا، مکے کے لوگ پانی لاتے تو لوگ مکے کا پانی پیا کرتے اور آپس میں کہا کرتے کہ تروی تم، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں سیراب کیا، تو تم لوگوں نے ہمیں سیراب کیا، بریکٹ کلوز ہو گیا، اس لیے کہ اس کا نام یوم ترویہ یعنی سیرابی کا دن پڑ گیا۔ اور اب اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے کہ مصنف نے اس روایت کو علل شرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 460 میں اسے عبید اللہ بن حلبی سے بیان کیا ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور عرفے کو عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہاں پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں اور اپنے مناسک کو پہچانیں، اس لیے اس کا نام عرفہ ہو گیا۔ حدیث کا نمبر ہے یہاں پر حوالہ ہے مصنف نے علل الشرائع اردو ترجمے صفحہ نمبر 461 پر اس روایت کو عمار بن معاویہ سے نقل کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور مشعر میم شین عین رے، مشعر کو مزدلفہ میم زید
دال لام فے ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرفات میں کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اب آپ یہاں سے مسجد الحرام کی طرف مزدلف ہو جائیں، میم زے دال لام فے ہوں، یہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی روانہ ہوں، اس لیے اس کا نام مزدلفہ ہو گیا۔ اور یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجیے، اردو ترجمہ صفحہ نمبر 461 پر اس روایت کو معاویہ بن عمار کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ اور مزدلفہ جمعاً اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں نماز مغرب و عشاء کو جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اس کا حوالہ ہے مصنف نے علل میں اپنے والد کے رسالے کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور فقہ رضا علیہ السلام میں بھی اس طرح آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2128۔ اور منا کو منا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کوئی تمنا کیجئے، اس لیے لوگوں نے اس کا نام منا رکھ دیا۔ حوالہ ہے مصنف نے علل شرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 460 پر معاویہ بن عمار کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ اگلی حدیث کی جانب جس کا نمبر ہے 2129، اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اس کا نام منا اس لیے ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تمنا کی تھی کہ جس فرزند کو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے کاش اس کے بدلے میں اللہ کوئی دمبا بھیج دے۔ اور اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے، لکھا ہے کہ مصنف نے علل شرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 461 پر محمد بن سنان سے، اور انہوں نے ابو الحسن الرضا علیہ السلام سے، اور اسی طرح عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90 پر ابن سنان کے سوال کے جواب میں نقل کیا ہے۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب چلتے ہیں، نمبر ہے 2130، لکھا ہے کہ اور خیف کو خیف اس لیے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وادی سے بلند جگہ ہے، اور جو جگہ وادی سے بلند ہو اس کو خیف کہتے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے روایت کی گئی ہے علل الشرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 461 پر معاویہ بن عمار کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں۔ اب نیکسٹ حدیث ہے 2131، نمبر ہے، لکھا ہے اور مشعر جائے وقوف قرار پایا، میم شین عین رے، مشعر جائے وقوف قرار پایا، اور حرم موقف نہیں قرار پایا اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور حرم اس کا حجاب ہے۔ اور حجاب کے بارے میں یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی 4 دیواری ہے، اور مشعر اس کا دروازہ ہے۔ اور جب زائرین زیارت کے قصد سے، قاف صاد دال قصد سے آئیں تو پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں تاکہ انہیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، اور پھر دوسرے حجاب یعنی 4 دیواری پر ٹھہریں اور تزرع عین کریں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے اس طویل تزرع کو دیکھے تو انہیں تقرب کے لیے قربانی دینے کا حکم دے۔ جب قربانی کر چکیں اور اپنی گندگی کو دور کر کے ان گناہوں سے پاک ہو جائیں جو ان کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، تو پھر انہیں طہارت کے ساتھ زیارت کی اجازت ہو جائے۔ اور یہاں پر ہمیں حوالے بھی دیکھنا ہے، حوالے میں لکھا ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ علل اردو ترجمے میں 467 پیج پر صفحہ پہ محمد بن حسن حمدانی نے، اور انہوں نے ذنون زال چھٹیے الف لام نون واو نون ذنون مصری سے، اور کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 پر اسی طرح مرفوع حدیث امیر المومنین علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ تو ہم نے پڑھ لیا حوالہ، پھر واپس صفحے پہ لکھا ہے کہ اور ایام تشریق تیشین رے یہ قاف بریکٹ میں لکھا ہے کہ 13، 14 اور 15 ذی الحجہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ایام تشریق میں روزے کے لیے روزہ اس کے لیے مکروہ ہے، اور کہ قوم اللہ کے گھر کی زیارت کو آئی ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جس کے پاس مہمان بن کر جائے وہاں روزہ رکھ لے۔ اور اگلی یہاں پر اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ذنون کی روایت کے ذیل میں ہے، اور کافی کی پہلی ذکر کردہ روایت میں بھی یہاں پر صرف یہ لکھا ہے اس حوالے کے حوالے سے۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2132، لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ یہ ایام کھانے پینے اور اپنی زوجہ سے ہم بستری کے لیے ہیں۔ یہ ہے یہ حوالہ ہے، نوٹ کر لیجئے، مؤلف نے معانی الاخبار اردو ترجمہ صفحہ نمبر 347 تباول میں عمرو بن جمی جیم میم یہ عین سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدیل بن ورقہ کو خاکستری اونٹ پر بھیجا، اور ان کو منا کے دنوں میں لوگوں کو یہ ندا دینے کا حکم دیا کہ تم لوگ ان دنوں روزہ نہ رکھو، چونکہ یہ کھانے پینے اور
لبال لام بے الف لام کے دن ہیں لبال یعنی نکاح اور مرد کا اپنی اہلیہ سے لذت اٹھانا. یہاں پر یہ مکمل ہوئی جو کہ حوالے میں لکھا تھا حوالہ. اور پھر آگے لکھا ہے دوبارہ وہاں پہ جہاں جس صفحے پہ کہ ہم یہاں آئے تھے کہ اور خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر لٹکنے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کسی کو کا کوئی جرم کیا ہو اور وہ اس کے دامن کو پکڑ کر معافی چاہے اس امید پر کہ وہ اس کے جرم کو بخش دے گا. اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے ذنون کی روایت کے ذیل میں یہ بھی شامل ہے. یہ حوالہ ہم نے پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ اور حاجیوں نے جس دن اپنا سر منڈوایا اس دن سے 4 مہینے تک ان کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے بھی 4 ماہ مباح کر دیے تھے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے جو کہ اس کا میں حوالہ بھی آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 کا ہے. ترجمہ کہ اے مشرکوں تم بس 4 مہینے ذیقعت، ذیلحج، محرم، رجب تو چین سے بے خطر روئے زمین پر سیر و سیاحت کر لو. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 ہم نے پڑھ لیا. اس کا ترجمہ پھر لکھا ہے اسی لیے مومنین میں سے جو بھی خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا ہے 4 مہینے تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے. حوالہ ہے کلینی نے کافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 255 پر اسے نقل کیا ہے. اب آئیے آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب. اس کا نمبر ہے 2133. لکھا ہے کہ اور مسجد حرام میں پاؤں پر بیٹھ کر ٹانگوں اور پیٹھ کو کپڑے سے باندھ کر سہارا لینا خانہ کعبہ کی تعظیم کی وجہ سے مکروہ ہے. اور اس کے حوالے سے حوالہ دیا گیا ہے کہ علل الشرائع صفحہ نمبر 470 میں صحیح اسناد کے ساتھ حماد بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کعبے میں گھٹنے باندھ کر بیٹھنے کو مکروہ سمجھتے تھے. اور کافی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 546 پر عبداللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کسی کو نہیں چاہیے کہ کعبے کے سامنے گھٹنے باندھ کر بیٹھا کرے. اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. حدیث ہے 2134. اور اس حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سال مسلمانوں اور مشرکین دونوں نے حج کیا اور اس سال کے بعد مشرکین نے حج نہیں کیا. اور یہاں پر حوالہ ہے مصنف نے معانی الاخبار میں فضیل بن ایاز کی حدیث میں اور علل الشرائع میں حیف سعد حفص بن غیاث کی حدیث میں صادق علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے. اب آگے چلتے ہیں. حدیث کا نمبر ہے 2135. اور منی میں 15 نمازوں کے بعد اور دیگر شہروں میں 10 نمازوں کے بعد تکبیر قرار دی گئی ہے تاکہ جب حاجی لوگ پہلے کوچ پر روانہ ہوں تو تمام امصار کے لوگ اپنی تکبیر روک لیں اور اہل منی جب تک منی میں رہیں آخری کوچ تک تکبیر کہتے رہیں. اور اس کا حوالہ ہم نے پڑھنا ہے. لکھا ہے کلینی نے معمولی اختلاف کے ساتھ اسے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 516 پر زرارہ سے نقل کیا ہے اور انہوں نے سنا حضرت امام باقر علیہ السلام سے. یہ ہم نے حوالہ پڑھ لیا. اب آگے چلتے لکھا ہے کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک حج کرتے ہیں، کچھ ایک سے زیادہ حج کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو حج ہی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی کہ سب لوگ حج کے لیے آئیں تو اس وقت اپنے اپنے باپ کے صلب اور اپنی اپنی ماں کے رحم میں جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کی طرف سے دعوت دینے والے لبیک، اے اللہ کی طرف سے دعوت دینے والے لبیک. تو جس نے 10 مرتبہ لبیک کہا اور 10 مرتبہ حج کیا، تو جس نے 5 مرتبہ لبیک کہا تو وہ 5 مرتبہ اس نے حج کیا، اور جس نے 12 مرتبہ کہا اور اسی تعداد میں حج کرتا ہے، وہ جس نے صرف 1 مرتبہ لبیک کہا وہ صرف 1 مرتبہ حج کرتا ہے، اور جس نے 1 مرتبہ بھی نہیں کہا وہ 1 مرتبہ بھی حج نہیں کرتا. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے. لکھا ہے جیسا کہ عبداللہ بن سنان کی روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206. یہ ہم نے جان لیا. اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2136. لکھا ہے کہ اور ابتغ کو الف بے توئے ہے. ابتغ کو ابتغ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بتھا بے توئے ہے الف اور حمزہ بتھا جمع میں سجدہ ریز رہیں تو وہ طلوع فجر تک سجدے میں رہے. اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے. حوالہ ہے مؤلف نے علل الشرائع اردو ترجمے میں صفحہ نمبر 496 اسے عبد الحمید بن ابی دیلم کی حدیث میں ابو عبداللہ علیہ السلام سے بیان کیا ہے. اور اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ
اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرو تاکہ یہ ان کی اولاد میں سنت قرار پائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کہ کلینی نے کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 191 پر ایک طویل حدیث بیان کی ہے عبد الرحمن بن کثیر سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے، اور یہ اس کا ایک جز ہے، اور یہ ہم نے اس کے بارے میں جان لیا۔ پھر یہ صفحے کی جانب آگے لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ کو اجازت دے دی کہ وہ منا کی راتوں کو مکے میں بسر کریں، حاجیوں کی ثقابت کریں، سین قاف الف بے سقایت کریں، سین قاف الف یہ تے سقایت کریں۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہے جیسا کہ علل الشرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 475 میں صحیح حدیث ہے مالک بن عین سے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایام تشریق میں منا میں راتیں گزارنا واجب ہے مگر اگر کوئی ضرورت پڑ جائے۔ یہاں پر یہ حوالہ تھا جو ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد واپس آ گئے، لکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام شجرہ شین جیم رے شجرہ سے احرام باندھا، اس لیے کہ جب آپ شب معراج آسمان پر تشریف لے گئے اور اس جگہ پہنچے تو مقام شجرہ کے مقابل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے تمہیں یتیم بنا کر پناہ نہیں دی اور تمہیں گمشدہ غیر معروف جان کر تمہاری طرف کوئی لوگوں کی ہدایت نہیں کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ حمد اور نعت اور ملک سب تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے یہ ترجمہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ آپ نے مقام شجرہ کے سوا کہیں سے احرام نہیں باندھا، اور اس کا حوالہ ہے جیسا کہ علل الشرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 458 میں حسین بن ولید کی روایت میں ہے کہ ان سے ایک شخص نے تذکرہ کیا جس نے سنا حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے۔ سامعین، اس لائن کو دوبارہ پڑھتی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میں نے جو ورڈ پڑھا ہے ترجمہ جو تھا کہ الحمدللہ والا، کہ حمد اور نعت، اور یہاں پہ ملک ہے، میرے خیال سے ملک سب تیرا ہے، کوئی شریک نہیں۔ میں نے اس کو ملک پڑھا تھا، لیکن آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو آپ اسی طرح سے اس کو لیجئے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور قربانی کے جانور کے گلے میں اپنے پہنے ہوئے جوتے لٹکا دینا، بریکٹ میں لکھا ہے تقلید کرنا، تاکہ یہ جس کی قربانی کا جانور ہے وہ اپنے لٹکائے ہوئے نالین سے اس کو پہچان لے۔ اور اس کا حوالہ ہے کہ جیسا کہ علل الشرائع اردو ترجمہ صفحہ نمبر 459 میں سکونی کی روایت میں ہے کہ انہوں نے روایت کی ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے۔ پھر آئیے واپس چلتے ہیں، صفحے کی جانب لکھا ہے کہ اور اشعار جانور کے کوہان کو دائیں جانب چرکا دے کر اس کے خون سے دائیں جانب چھاپا لگانا، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور اشعار پہلے لکھا تو اس کا بریکٹ میں ہے کہ جانور کے کوہان کو دائیں جانب چرکا دے کر اس کے خون سے دائیں جانب چھاپا لگانا، بریکٹ کلوز، کا حکم اس لیے ہے کہ اس کے مالک کے لیے اس پر بیٹھنا حرام ہو جائے، اس لیے کہ اس نے اس کو اشعار کیا ہوا، الف شین عین الف رے، اشعار کیا ہوا ہے، اور کوئی شیطان بھی اس کی پشت پر نہ بیٹھے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے ہم نے، حوالہ ہے کہ حوالہ یہی ہے جو کہ علل الشرائع میں جو پہلا ہم نے اسے پڑھا تھا نا، اس کا اور اس کا ایک ہی ہے کہ صفحہ نمبر 459 پر سکونی کے روایت میں ہے۔ اور اب اگلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2137، اور جمرہ کو کنکری مارنے کا حکم اس لیے ہے کہ مقام جمرہ جیم میم رے ہے پر ابلیس لعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آیا تھا اور آپ علیہ السلام نے اس کو پتھر مار کر بھگایا، اسی وقت سے یہ سنت جاری ہو گئی ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، علل الشرائع باب 177 اور حصہ 1 میں بسند صحیح علی بن جعفر سے مروی ہے کہ انہوں نے سنا اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے۔ تو ہم نے یہ حوالہ بھی پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، ساتھ یہ لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ سب سے پہلے جس نے جمرہ کو پتھر مارے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور اب اگلی حدیث ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا بھی حوالہ ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ علل الشرائع باب 177
177 حصہ 2 میں معاویہ بن عمار نے حضرت ابو عبداللہ سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے جس نے جمرہ کو پتھر مارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے ابراہیم علیہ السلام پتھر مارو، تو آپ علیہ السلام نے جمرہ عتبہ پر پتھر مارا اس لیے کہ وہ شیطان مجسم ہو کر آپ کے سامنے آیا تھا۔ اگلی حدیث ہے 2138، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تمہارے مسکین لوگ خوب سیر ہو کر گوشت کھائیں، لہٰذا انہیں یہ گوشت کھلاؤ۔ اور اس کے بعد اگلا ہے، ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور وہ سبب کہ جس کی بنا پر گائے کی قربانی 5 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے، اس لیے ہے کہ سامری نے جن لوگوں کو گوشالہ پوجنے کا حکم دیا تھا وہ 5 افراد تھے، اور انہی لوگوں نے اس گوشالہ کو ذبح بھی کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ ازینونا میں ان کا بھائی، میں اس کی ہجے کر دیتی ہوں، اور وہ الف زال یہ نون واو نون ہے، اور اس کا بھائی میزونا میم یہ زے واو نون ہے، اور اس کا بھتیجا اور اس کی بیٹی اور اس کی زوجہ تھے۔ یہ ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور حوالہ ہے خصال اردو ترجمہ اور توئے 2، اور اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 152 سے رجوع کیا جائے۔ البتہ وہاں کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جن لوگوں کو گوشالہ کی پوجا کا حکم دیا تھا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور قربانی کے لیے بھیڑ کا بچہ کافی ہے اور بکری کا بچہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ بھیڑ کا بچہ حاملہ ہو سکتا ہے اور بکری کا بچہ حاملہ نہیں ہو سکتا۔ اور آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال اسے دے دے جس نے اسے اتارا ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، اور جلد نہ کھائی جاتی ہے اور نہ کھلائی جاتی ہے، لیکن وہ جانور جو حرم کی طرف ہدیہ بھیجتے ہیں اس میں یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے شرائع کے باب 182 میں صفوان بن یحییٰ نے اسے ابی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ پھر اب آخری لائن کی جانب ہم آ گئے ہیں ریڈنگ کے اس صفحے کے، کہ اور امیر المومنین علیہ السلام نے جب سے مکے سے ہجرت کی مرتے دم تک مکے میں کبھی رات نہیں بسر کی، اس لیے کہ وہ اس بات کو مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھتے تھے کہ جس سرزمین کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش ترک کر کے ہجرت کر لی ہو اس سرزمین میں شب بسر کریں۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے کہ اس روایت کی سند کے لیے رجوع کریں الشرائع باب نمبر 208، جہاں جعفر بن عقبہ نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شب بسر کرنے کے لیے مکے سے باہر کہیں اور چلے جاتے تھے۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہاں پر حج کے حوالے سے، اس کے اسباب کے حوالے سے بہت کچھ جان لیا، اور اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آگے کا بتانا بہت مزہ آتا ہے مجھے بتانے میں، اور آپ بھی منتظر ہوتے ہیں۔ ہم نیکسٹ ریڈنگ میں پڑھیں گے باب فضائل حج، جو کہ بہت طویل ہے، اور اس کو ہم 3 پارٹس میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ انتظار کیجیے اگلی ریکارڈنگ کا اور اگلی اپلوڈنگ کا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔